بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آج کی براڈ شروع کر رہا ہوں، اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ میں پوری طرح سے نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ عثمان کی اپنی جاب کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر وقت ریڈی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی سعید کو بھی بلایا ہے، تو سعید ویسے بھی تو ریگولر شریک ہوتے ہی رہیں گے، آواز کے نیم دے بھائی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ فی الحال ان کو کو ہوسٹ کے طور پر شامل کر لیا ہے، تاکہ کوئی مسائل ٹیکنیکل مسائل ہوں تو وہ سعید صاحب خود ان کو نمٹتے رہیں۔ اسی طرح آج تو خیر عثمان بھی موجود ہے، تو قدر تسلی کے ساتھ میں بات کر سکوں گا۔ تو ہوا یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے نئے سال کے آغاز پہ اپنی ایک پرانی تحریر، میرے خیال 2007 کی تھی، 2007 کی وہ میری تحریر ہے، یادوں کا ایک چیپٹر تھا، باب تھا رہے نام اللہ کا۔ تو اس کا آخری حصہ میں نے پڑھ کر سنایا تھا، اور اس حصے میں جو بات کی گئی تھی اس زمانے اس ٹائم کے حساب سے تو بہت ہی اہم تھی وہ بات، لیکن میرا خیال ہے کہ 2007 سے اب تک بھی وہ حالات ایسے موجود ہیں کہ وہ آج بھی وہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ وہ میں نے وہ 2 پیج جو تھے وہ ٹک ٹاک پر بھی میں نے اپنے پیج پہ شیئر کیے تھے، اور واٹس ایپ پہ اور دوسرے جو بھی چینلز ہیں میرے، وہاں پہ بھی میں نے وہ 2 پیج شیئر کیے تھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں مجھے میرے ٹک ٹاک کے بعض اہم دوستوں نے، اور اتفاق کی بات ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے توجہ دلائی ہے، جن کی اہمیت ہے ریڈنگ کے حساب سے، وہ اردو اسکرپٹ نہیں جانتے، اردو رسم الخط سے ناواقف ہیں، اور ہندی یا رومن میں بات کو سمجھ سکتے ہیں، یا پھر اسپوکن حیثیت میں، جیسے ہم زبانی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو ان لوگوں نے توجہ دلائی، اتفاق کی بات ہے کہ وہ ساری خواتین ہیں، کینیڈا سے ایش ہیں، جنوبی افریقہ سے رینو ہیں، ادھر امریکہ سے فرح ہیں، پھر یو کے سے وندنا ہے، خوشی ہیں، 2-4 اور احباب بھی ہیں۔ کاش ان میں کوئی مرد دوست بھی ہوتے تو میں زیادہ خوشی سے ان کا نام بھی لے سکتا۔ تو بہرحال ان سارے دوستوں کا یہ مسئلہ رہا کہ وہ میرا اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی سہولت کے لیے پھر میں نے ان سے کہا کہ میں ایک مختصر سی براڈ بنا کے تو وہی 2 صفحے جو ہیں، 1.5 صفحہ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ میں اس وقت وہ پڑھنے لگا ہوں۔ تو یہ 2007 کی میری تحریر، میری کھٹی میٹھی یادیں کتاب جو ہے، اس کا باب ہے رہے نام اللہ کا۔ تو اس میں سے یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو یہ سارے دوست جو اردو رسم الخط نہیں پڑھ سکے، یہ ان کے لیے میرے خیالات نئے سال کی مناسبت سے، نئے سال کے حالات کے مطابق، جو مبارکباد سارا سلسلہ چلتا ہے، سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پہ، جیسے انسان بہتر سمجھتا ہے ویسے کرتا ہے۔ تو میری یہ فیلنگز تھیں، ابھی بھی یہی فیلنگ ہے، کوئی زیادہ اس میں خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ شاید کچھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کو مذہبی انتہا پسندی سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ کسی ایک مذہب یا مسلک کو قصوروار کہے بغیر میرے نزدیک ہر مسلک اور مذہب کے انتہا پسند انسانیت کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق ہر مسلک اور مذہب کے پاس کچھ ایسی بنیادیں ہوتی ہیں جن پر وہ باقاعدہ قائم اور استوار ہوتا ہے، اسی لیے اس کے پیروکاروں کے لیے اس پر کاربند رہنے کا کچھ جواز بنتا ہے۔ اسی طرح ہر مذہب اور مسلک میں بھی کچھ ایسے کمزور پہلو ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان پر مدلل اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ بس جہاں ایسے اعتراضات پہ شدت آتی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے مخالف کے کمزور پہلوؤں پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یوں مذہبی نفرتیں بڑھتی ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے تہذیبی اور ثقافتی میلان کے ساتھ ہمارا نفسیاتی میلان ہمیں کسی مسلک پر کاربند رکھتا ہے، یا پھر بھیڑ چال کا نسل در نسل رویہ بھی ہمیں ہانکتا ہے۔ یوں کوئی انتہائی جذباتی اور مشتعل قسم کا سچا مومن اگر کسی مسیحی، یہودی، ہندو یا سکھ گھرانے میں پیدا ہوتا تو وہاں بھی وہ اتنا ہی مخلص، سچا، کھرا، جذباتی اور مشتعل قسم کا مسیحی، یہودی، ہندو یا سکھ ہوتا۔
میں ہر مذہب کے اس قسم کے مومنین کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان سے ڈرتا بھی ہوں، اور ہر سال اکبر حمیدی کے الفاظ میں دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین تیرے لطف سے رہیں، یا رب العالمین تیرے لطف سے رہیں، محفوظ مومنین سے کفار اس برس۔ مجھے مذہب اور سائنس کے اس پہلو سے دلچسپی ہے جہاں سائنس آزادانہ طور پر کائنات اور اس کے بھیدوں کی نقاب کشائی کا کوئی مرحلہ سر کرتی ہے اور لا الہ کا منظر دکھاتی ہے، اور وہیں کہیں آس پاس سے مذہب کی بخشی ہوئی کوئی روحانی کیفیت یا کوئی مابعد الطبیعاتی لہر مجھے اس نفی میں سے اسبات کا جلوہ دکھاتی ہے اور الا اللہ کی صدائیں آنے لگتی ہیں، اور یہ سارا سائنسی اور مابعد الطبیعاتی آہنگ میری ادبی جمالیات میں میری ادبی استطاعت کے مطابق اپنے رنگ دکھانے لگتا ہے۔ کمپیوٹر کے چپ کی کارکردگی منکر نکیر اور یوم حساب پر ایمان پختہ کرتی ہے، تو کلوننگ کا تجربہ حیات بعد الموت کا سائنسی ثبوت دے کر اس عقیدہ پر مجھے مزید راسخ کرتا ہے۔ خلا کو نکال دینے سے ساری کائنات کا مادہ سوئی کی نوک پر سما جانے اور پھر کسی اینٹی میٹر کے اس سے ٹکرانے کے نتیجہ میں اس کے بھی غائب ہو جانے کا سائنسی تصور مجھے اس قیامت پر یقین دلاتا ہے جس میں ساری کائنات فنا ہو جائے گی اور صرف خدا کی ہستی باقی رہے گی۔ میرا شروع سے یہی خیال رہا ہے کہ سائنس خدا کی نفی کرتے ہوئے اسی کی طرف جا رہی ہے۔ جیسے فلموں میں نہیں ہوتا کہ ہیروئن ہیرو سے بچنے کے لیے بیک سائڈ پہ جا رہی ہے اور پیچھے سے ہیرو کھڑا ہوتا ہے اور جا کے سیدھی اسی سے ہی ٹکراتی ہے۔ تو یہ میرا شروع سے یہی خیال رہا ہے کہ سائنس خدا کی نفی کرتے ہوئے اسی کی طرف جا رہی ہے، مذہب روحانی طور پر اسی کی طرف سفر کراتا ہے، اور ادب بھی جمالیاتی سطح پر اسی حقیقت عظمیٰ کی طرف سفر کرتا ہے، اور بس۔ بات اپنے نام کے حصے بخروں کی داستان سے شروع ہوئی تھی اور اس کے نام پر تمام ہو رہی ہے، جو اس ساری بھید بھری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ سب موت کا شکار ہیں، اس کو فنا نہیں، رہے نام اللہ کا۔ تو یہ جی وہ میرا تھا جو پیج جو میں نے شیئر کیے تھے، اور یہ میری کتاب کٹی میٹھی یادیں کا باب ہے رہے نام اللہ کا، تو اس کا یہ آخری حصہ تھا۔ اسے تو پورا باب پڑھا جائے تو پھر پوری بات سمجھ آئے گی، اس میں ساری یہ باتیں جو اینڈ میں نے وائنڈ اپ کی ہیں وہ شروع میں پوری ڈسکس کی گئی ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو یہ جناب میرا وہ اقتباس تھا، تو اس سے ان سارے احباب کی تسلی ہو جائے گی جن کو میرے وہ اردو پیج پڑھنے میں مشکل پیش آئی تھی۔ اور باقی اب مزید بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی بات ہو جائے۔ کچھ سعید شباب آپ کچھ کہیں گے، کچھ سنائیں گے یا بتائیں گے؟ جی حیدر صاحب، اگر میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے، آواز میری ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ چلیں حیدر صاحب، آپ نے مذہبی حوالے سے جو بات آپ نے کہی ہے، تو ظاہر ہے ہم پاکستان میں ہیں اور اس المیہ کو ہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ بالکل یہ کہ ایسا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک یہ وائرس ہے جو پھیلا ہوا ہے ہمارے، خاص طور پہ ہماری اس کنٹری میں تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی یہ فکر بالکل جائز ہے، بالکل ایسے ہی ہے، درست فرمایا آپ نے۔ باقی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تمام جتنے بھی یہ دنیا ہے، ورلڈ ہے، اس کی انسانیت کی بقا کے لیے ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہاں، خاص طور پہ پاکستان تو کہوں گا نا میں، پاکستان میں تو ظاہر ہے اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، ایک فکر تو ہے ہمیں، بہت سے مسائل تو ہیں۔ حیدر صاحب مجھے اصل میں اس وقت جو ہے مجھے آپ کی ایک غزل جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج میں آپ کی نظر وہ غزل کروں، آپ ہی کی غزل، آپ کی نظر۔ جی وہ عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے، یہ کمپوزیشن میری اپنی تھی، تو میری یہ شدید خواہش ہے کہ یہ غزل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ جی، بڑی خوشی ہوگی۔
یہ ٹریک وہی ٹریک ہے ہمارا جو ہم نے تیار کیا تھا. تو عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے، عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے، پھر وہی خاک تیرے پیار پہ ڈالی ہم نے. عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے. ڈھنگ کا کام کوئی ہم سے کبھی ہو نہ سکا، ڈھنگ کا کام کوئی ہم سے کبھی ہو نہ سکا. یوں تو سرسوں بھی ہتھیلی پہ جما لی ہم نے، پھر وہی خاک تیرے پیار پہ ڈالی ہم نے. عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے. خود بھی پہچان نہیں پاتے ہیں اپنی صورت، خود بھی پہچان نہیں پاتے ہیں اپنی صورت. جانے کس روگ میں یہ شکل بنا لی ہم نے، پھر وہی خاک تیرے پیار پہ ڈالی ہم نے. عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے. وہ سمجھدار ہے مطلب تو سمجھ جائے گا، وہ سمجھدار ہے مطلب تو سمجھ جائے گا. بات آدھی ہی کہی آدھی چھپا لی ہم نے، پھر وہی خاک تیرے پیار پہ ڈالی ہم نے. عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی ہم نے. یہ کیسا خوبصورت مکہ اس لیے بھی مجھے اچھا لگتا ہے، کبھی آپ نے یہ لکھا تھا مجھ پر. جو دعا کرتے تھے الٹا ہی اثر ہوتا تھا، جو دعا کرتے تھے الٹا ہی اثر ہوتا تھا. تیری چاہت کی دعا رب سے بچا لی ہم نے، پھر وہی خاک
खाक तेरे प्यार पे डाली हमने, इश्क में अपनी ही जब खाक उड़ा ली हमने। जबरदस्त जी, जबरदस्त, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर असल ये क्रेडिट तो जाता है ना तख्लीककार को जाता है, और ये गज़ल जो है जाहिर है आपकी तख्लीक है, तो ये कमाल आपका है, और इसमें मैं 90% नंबर जो है वो आपको जाते हैं, बाकी 10% जो है तो जाहिर है वो हमारी अदना सी कोशिश और हाजिरी थी। और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है अगर ये गज़ल अगर आपको ज़ुबानी याद हो तो अगर अपनी इस खूबसूरत लहजे में अगर सुना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये उस्मान मेरी फरमाइश जी, है। मैं देखता हूँ अगर मुझे आसानी से मिल जाती है तो मैं जी। सुनाता हूँ। उस्मान ब्राड में मौजूद है या बाहर हैं? अच्छा मौजूद हैं, तो आप कोई गाना सुना दो, इतनी देर में मैं गजल ढूंढता हूँ। अरे क्या अगर बात है, ये तो एक टिकट में अगर 2 शो हो जाएंगे, 3 शो हो जाएंगे। हाँ, अगर वो क्या गा दो या वसीयत वाला या फिर बाहों में क्या खुशबू के बात है, घेरे, वाह वाह। दोनों में से कोई अगर मिल जाए। मैं इसको ढूंढता हूँ, गजल को ढूंढता हूँ जो सईद ने गाई है ना अभी। उस्मान सुना रहे हैं? उस्मान ने लिखा है कि मैं बिजी हूँ, अच्छा 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 अच्छा, मैसेज यही लिखा हुआ। चले चले जी, बस जी। ठीक है, फिर बोल देते ज्यादा अच्छा था, मैं जब मसरूफ था। चले मैंने गजल ढूंढ ली है जी, मैं गजल सुनाता हूँ और बस फिर वाइंड अप करते हैं। देख ले मैंने भी लिख कर ही गाई है, मुझे भी याद नहीं थी जुबानी। नहीं, ये मेरी तो शुरू की गजलों में से है ना, ये 1990 में जब मजमुआ छपा था, पहले मजमुए की गजल है 1990 लेकिन में। हमारे लिए ये नई है, यकीन करें आप, नई है। जब ये गाई गई तो बिल्कुल नई। हम्म। अच्छा ये जी गजल यूं है कि इश्क में अपनी ही जब खाक उड़ा ली हमने, इश्क में अपनी ही जब खाक उड़ा ली हमने, फिर वही खाक तेरे प्यार पे डाली हमने। हाय हाय, वाह वाह। ढंग का काम कोई हमसे कभी हो ना सका, ढंग का काम कोई हमसे कभी हो ना सका, यूं तो कभी हो ना सरसों भी सका। हथेली पे जमा ली हमने, और खुद भी पहचान अच्छा, नहीं। ये सरसों का हथेली पे जमना ये किस जिम्रे में है? एक तो जमना हम कहते हैं कि बीज डाल दें तो वो हाँ, उग आएगा। उगाना और उगाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हो वो गया। तो हरसों भी हथेली पे जमा ली हमने, खुद भी पहचान नहीं पाते हैं अपनी सूरत, खुद भी वाह। पहचान नहीं पाते हैं अपनी सूरत, जाने किस रोग में ये शक्ल बना ली हमने। हाय 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 हाय, क्या बात है। और वो वाह। भी इनकार का आदी न रहा था बेशक, वो भी अच्छा। इनकार का आदी न रहा था बेशक, कब कोई उसकी तमन्ना कभी टाली हमने। हाय हाय हाय, वाह दोस्त वाह। दोस्त माइंड ना करें, ये 1990 के से पहले की गजल है, तो इसलिए तब जवान थे हम लोग। हाँ, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी को। अच्छा, वो टेंशन लेने वाले लोग समझदार भी है, हैं, इसका मतलब है। वो वो समझदार है, मतलब तो समझ जाएगा, वो जरूर समझदार समझेगा। है मतलब तो समझ जाएगा, बात आधी ही कही आधी छुपा ली हमने। अरे वाह वाह, क्या बात है। बात वो आधी ही समझदार कही है, आधी छुपा ली हमने। वो समझदार है मतलब तो समझ जाएगा, बात आधी वाह। ही कही आधी छुपा ली हमने। हाय और हाय। खेल खेल रंगों का जो फूलों से समझ में आया, खेल वाह वाह। रंगों का जो फूलों से समझ में आया, सीख ली खुशबू से आवारा ख्याली हमने। अरे क्या बात, ये तो ये शेर चुक गया है मुझसे गाने में, इसका मतलब है बड़ा कयामत शेर है, दोबारा आता हो सर ये। वाह वाह, खेल रंगों क्या का बात है।
کھیل رنگوں کا جو پھولوں سے سمجھ میں آیا، سیکھ لی خوشبو سے آوارہ خیالی ہم نے. اور یہ شعر تھا جو سعید کے لیے کہا تھا، جو دعا کرتے تھے الٹا ہی اثر ہوتا تھا. جو دعا کرتے تھے الٹا ہی اثر ہوتا تھا، تیری چاہت کی دعا رب سے بچا لی ہم نے. دعا مانگی نہیں کہ یار اس کی یاری سلامت رہے، ورنہ یہ بھی ختم ہو جانی تھی. دعا نہیں مانگی. جو دعا کرتے تھے الٹا ہی دعائیں بھی اثر آپ کے ہوتا لیے، تھا. ہماری ساری چاہتیں آپ کے لیے. جی جی. تیری چاہت کی دعا رب سے بچا لی ہم نے. دراصل میں یہاں واضح بھی کر دوں، غزل سنا رہا ہوں لیکن کوئی مشاعرہ تو نہیں ہے، کہ ایک فیز آیا تھا میری زندگی میں کہ میں واقعتاً جس کے لیے جتنی خلوص سے دعا مانگتا تھا وہ بالکل الٹی ہو کر واپس آ پڑتی تھی. مثلا امی جی کی لمبی عمر کی دعائیں کی، امی جی فوت ہو گئی. ابا جی کے لیے کی، ابا جی فوت ہو گئے. مطلب جس کے لیے بھی نا، تو وہ ایک آدھ دفعہ تو میں نے اپنی وائف سے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو تو ایک دعا دی مار ہے. میں نے تیری لمبی عمر کی دعا مانگنی ہے، میں نے تیری لمبی عمر کی دعا مانگنی ہے اور تو نے نکل جانا ہے. تو اس زمانے کا یہ شعر ہے. لیکن بعد میں اللہ نے بڑے کرم کیے، بڑے کرم کیے، بڑے کرم کیے، اتنے کیے کہ شمار ہی نہیں ہے. اس فیز سے پہلے بھی بڑے کرم کیے تھے، اس فیز کے بعد بھی بڑے کرم کیے. لیکن بہرحال وہ بھی ایک ٹائم تھا جو مجھ پر گزرا ہے کہ جو دعا کرتے تھے الٹا ہی اثر ہوتا تھا. تیری چاہت کی دعا رب سے بچا لی ہم نے، اور یوں ہی تک بندی نہیں کی ہے غزل میں حیدر. یوں ہی تک بندی نہیں کی ہے غزل میں حیدر، بھیڑ سے اپنی الگ راہ نکالی ہم نے. واہ واہ واہ، کیا مکتا ہے یہ غزل میں حیدر، بہت. بھیڑ سے اپنی الگ راہ نکالی ہم نے، اور عشق میں اپنی ہی جب خاک اڑا لی راہ نکالی ہم نے، پھر وہی خاک تیرے پیار پہ ڈالی ہم نے. جی یہ غزل بھی ہو گئی. تو کچھ اور آپ ویسے سنانا چاہیں اپنی پسند کی بھی اور چیز تو سنا سکتے ہیں، کیونکہ عثمان تو اب کام کر رہا ہے، تو یہ آخری آئٹم ہوگا جو آپ سنائیں گے. جی عثمان موجود ہے میرے خیال میں، اگر وہ گا سکیں. نہیں وہ نہیں گا سکتا. آپ کے پاس ہے نا؟ وہ نہیں گا رہا نا. ہاں نہیں گا سکیں گے وہ. ہاں تو پھر ختم کرتے ہیں، پھر اجازت لیتے ہیں.